السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں ڈار چین ایڈوکیٹ، اور آج بڑی اہم ویڈیو، بڑی اہم ججمنٹ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، جو کہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ خلا اور حق مہر کے معاملات پر مبنی ایک ججمنٹ ہے کہ جب عورت خلا لیتی ہے تو اس کی حق مہر کی واپسی کا جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ ججمنٹ آپ نوٹ کر لیں، 2023 CLC 1285 اس کا پیج ہے۔ اور اس ججمنٹ میں جو بنیادی اصول طے کیا گیا ہے وہ یہ کہ جب ایک عورت جو ہے تنسیخ نکاح بر بنائے خلا، یعنی خلا کی بنیاد پہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرتی ہے، اور وہ عدالت اس کی تنسیخ نکاح کی ڈگری جو ہے اس کو دے دیتی ہے اور میرج کو ڈیزالو کر دیتی ہے جو فریقین کے مابین ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو اس کا حق مہر ہوتا ہے وہ اس کا کیا بنتا ہے۔ تو اس کیس میں بنیادی طور پہ حقائق اور واقعات کچھ اس طرح سے تھے کہ بیوی نے عدالت فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کیا تنسیخ نکاح بر بنائے خلا کا کہ مجھے عدالت جو ہے وہ خلا کی بنیاد پہ تنسیخ نکاح کی ڈگری دے، میں اپنے خاوند کے ساتھ مزید جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو عدالت نے اس کی تنسیخ نکاح بر بنائے خلا کا دعویٰ جو ہے وہ ڈگری کر دیا، لیکن ساتھ میں ایک شرط رکھ دی کہ وہ سبجیکٹ ٹو دا ریٹرن آف ڈاور، یعنی جو اس نے حق مہر وصول کیا ہے اس کی واپسی سے مشروط ہے اس کی تنسیخ نکاح، یا اس کی جو ڈگری ہے جو خلا لے رہی ہے وہ ڈگری کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ شرط لگا دی کہ وہ جو حق مہر اس نے وصول کیا تھا وہ اسے خاوند کو واپس کرنا ہوگا۔ اب خاوند نے کیا کیا، اسی ڈگری کو، اسی فیصلے کو اس نے اسی کی بنیاد پہ، اس ڈگری کی بنیاد پہ عدالت میں ایک ایگزیکیوشن پٹیشن یا اجراء کی درخواست گزار دی، جس عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جی تنسیخ نکاح کیونکہ ڈگری ہو چکا ہے خلا کی بنیاد پہ، اور عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ تنسیخ نکاح ڈگری ہے لیکن حق مہر عورت واپس کرے، تو لہٰذا مجھے حق مہر میرا واپس دلوایا جائے، جو کہ 4 تولے سونا تھا، جو 4 تولے سونا تھا زیورات کی شکل میں تھا۔ تو خاوند نے اسی فیصلے کی نقل حاصل کی اور اجراء دائر کر دیا جو عورت نے دائر کیا تھا، اور وہ کہا کہ کیونکہ یہ فیصلہ ہے عدالت کا کہ مجھے حق مہر واپس ملنا ہے، اسے تنسیخ نکاح کی ڈگری مل گئی ہے، خلا مل گیا ہے عورت کو، تو مجھے میرا 4 تولہ سونا جو حق مہر ہے، جیسا عدالت نے لکھا ہے کہ حق مہر واپس کرنا ہے اس میں، تو مجھے وہ واپس دیا جائے۔ تو بیوی کی جانب سے اس ایگزیکیوشن پٹیشن میں جو خاوند کی طرف سے اجراء کی درخواست ہوئی تھی وصولی کے لیے کہ مجھے حق مہر واپس دلوایا جائے، اور اس میں عذرات یا عذر یا آبجیکشنز فائل کر دیے گئے بیوی کی جانب سے کہ یہ درخواست اجراء جو خاوند نے دائر کی ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے، قابل سماعت نہیں ہے، کیونکہ یہ دعویٰ میرا تھا، ڈگری میری ہے، تو یہ اپنے حق میں تو ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتا، اور نہ اس ڈگری کی بنیاد پہ یہ مجھ سے حق مہر وصول کر سکتا ہے۔ اگر اس نے حق مہر واپس لینا ہے تو یہ الگ دعویٰ کرے اور مجھ سے وصول کرے۔ تو فیملی کورٹ نے جو عموماً سول جج ہوتے ہیں، تو فیملی کورٹ نے وہ عورت کی درخواست خارج کر دی اور قرار دیا کہ کیونکہ یہ ڈگری کا حصہ ہے کہ تنسیخ نکاح عورت کے حق میں ڈگری کیا جاتا ہے اور عورت حق مہر واپس کرے گی، تو لہٰذا یہ ایک ڈگری ہے، تو اس سے جس کے فیور میں ہوگی وہ اسے ایگزیکیوٹ کرا سکتا ہے یا اس کا اجراء دائر کر سکتا ہے۔ بیوی نے اس فیصلے کو عدالت اپیل یعنی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج یا ڈسٹرکٹ جج کے پاس اپیل کر دی کہ جو میری درخواست خارج ہوئی ہے عذرات والی اس کو منظور کیا جائے، اور جو خاوند کی درخواست اجراء کی اسے خارج کیا جائے، وہ ناقابل سماعت ہے۔ تو اپیل عدالت نے یعنی ڈسٹرکٹ جج کی جو عدالت تھی اس نے بیوی کی درخواست منظور کرتے ہوئے خاوند کی درخواست جو تھی اجراء کی اس کو ناقابل سماعت قرار دیا، اور بیوی کے جو آبجیکشن تھے اس درخواست کے اوپر، وہ اعتراض جو تھے وہ منظور کر دیے، یعنی خاوند کو فارغ کر دیا کہ آپ اس ڈگری کی بنیاد پہ جو ہے وہ حق مہر واپس اپنا نہیں مانگ سکتے اجراء میں۔ اب خاوند جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا، تو ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ تنسیخ نکاح کی جو فیصلہ ہے وہ کمپاؤنڈ فیصلہ ہے، جس میں ایک طرف شادی کو ختم کر دیا گیا ہے، ڈیزالو کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف اس کی تنسیخ ڈگری کرنے کے ساتھ حق مہر
وہ تنسیخ نکاح جو ہے اس کی بربنائے خلا وہ حق مہر کی واپسی سے مشروط کر دی گئی ہے۔ تو یہ دو پہلو ہیں ہائی کورٹ نے کہا لیکن فیصلہ یہ ایک ہی ہے۔ اور ہائی کورٹ نے پھر اس میں 16-17 رولز جو ہیں فیملی کورٹس رولز 1965 کے 16-17 رولز ان کو ڈسکس کیا، اور اسی طرح فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے اس کا سیکشن 13 بھی ڈسکس کیا، اور اس میں ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کیونکہ جو تنسیخ نکاح کا ہوتا ہے یا خلا کا، یہ ایک ڈگری ہوتا ہے، اور جو ڈگری ہے اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ خلا جو ہے وہ ڈگری کیا جاتا ہے عورت کے حق میں، بشرطے کہ وہ حق مہر جو ہے وہ واپس کرے اپنے خامد کا جو حق مہر اس نے وصول کیا تھا۔ تو ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ اسی بنیاد پہ، اسی ڈگری کی بنیاد پہ جو خامد ہے وہ اسی اجراء کے ذریعے اجراء فائل بھی کر سکتا ہے اسی ڈگری کو، اس کو علیحدہ کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خامد جو ہے وہ بذریعہ اجراء جو ہے وہ حق مہر جو عدالت نے کہا ہے کہ اسے واپس کیا جائے، وہ اسے وصول کرنے کے لیے اجراء کی درخواست گزار سکتا ہے، اور کہا کہ یہ اجراء کی درخواست جو ہے یہ قابل سماعت ہے، اور جو خامد کی درخواست تھی، جو ریٹ پٹیشن تھی، وہ منظور قرار دی، اور کہا کہ بیوی جو ہے وہ حق مہر واپس کرے جو تنسیخ نکاح کی ڈگری میں، جیسا کہ عدالت نے لکھا تھا کہ مشروط ڈگری تھی، اس کی بنیاد پہ خامد جو ہے وہ حق مہر واپس لینے کا حقدار ہے۔ تو اس طرح سے یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے عموماً کہ آپ نے شاید تنسیخ نکاح کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی غور سے دیکھے ہوں، تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ حق مہر جو ہے تنسیخ نکاح یا خلا جہاں پہ عورت لیتی ہے، تو وہاں پہ عدالت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جو حق مہر اس نے وصول کیا ہوا ہے اس کی وہ واپس کرے، اور یہ تنسیخ نکاح ڈگری ہے۔ اب جب تنسیخ نکاح ڈگری ہو جاتی ہے اور ساتھ میں وہ واپسی کا لکھ دیتی ہے عدالت، تو خامد کو اور کچھ نہیں کرنا ہوتا، خامد نے صرف اسی ڈگری کی نقل بنوانی ہوتی ہے، اسی فیصلے کی نقل بنوانی ہوتی ہے، اور اسی عدالت میں دوبارہ درخواست صرف یہ دائر کرنی ہوتی ہے اجراء کی کہ یہ فیصلہ ہوا ہے عدالت سے، اور میں اس فیصلے کی روح سے حق مہر جو ہے جو واپسی کا کہا گیا ہے وہ واپس لینا چاہتا ہوں، مجھے واپس دلایا جائے۔ حق مہر اور جو مزید آپ کو بتاتا چلوں، حق مہر اور جو تنسیخ نکاح اور خلا کے مزید معاملات ہیں نا، کہ کتنا حق مہر بیوی واپس لے سکتی ہے معجل کی صورت میں اور غیر معجل کی صورت میں، وہ بڑی تفصیلی ویڈیوز میرے چینل پہ موجود ہیں، جن کا لنک جو ہے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں۔ اگر آپ کو حق مہر اور خلا سے متعلق مزید کوئی ذہن میں سوالات ہوں، تو وہ تمام سوالات میں نے ان میں کور کیے ہوئے ہیں ویڈیوز میں، آپ وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور مزید ایسی اور دیگر موضوعات پر مبنی قانونی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔